بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم لوگوں کی روح کس طریقے سے قبض کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ جو درخت ہے، جتنے اس کے اندر پتے موجود ہیں اتنی ہماری دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے۔ ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے تو 40 روز پہلے اس سے اس پتے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس دن موت واقع ہوتی ہے اس دن یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے۔ میں اس پتے پر نظر رکھتا ہوں، اگر وہ بندہ اہل رحمت میں سے ہے تو دائنی طرف والے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ کو بھیجتا ہوں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے والا منہ نور سے ہے، ان سے میں مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ دائیں طرف والا منہ جو غصے سے ہے، ان سے گناہ گاروں کی روح قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ قہر سے ہے، اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے، اس سے مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ لیکن جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جان نہایت آسانی سے نکالو۔ پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور وہاں پر محترمائیل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار تھے۔ انہوں نے آ کر مجھ کو سلام کیا، پھر معانقہ کیا، اور پھر فرمایا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضور پاک کو مرحبا کہا۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں محترمائیل تھے جو سب فرشتوں کے سردار تھے، انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا، پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا اور معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ کی امت پر فرض کیا ہے، آپ خوب سمجھ کر قبول کیجیے، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی امت تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک فرشتہ پھر ہیبت ناک دیکھا، جس کو دیکھنے سے عقل اور ہوش گم ہو جائے، وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھنے سے انسان پر خوف طاری ہو جائے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام مالک ہے، اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوزخ کے بارے میں پوچھا کہ دوزخ کی کوئی ماہیت بیان کرو تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور ان کا طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے۔ اس میں آتش گناگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ آگ بھری ہوئی ہے، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھریاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹھری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں۔ اور وہ آگ ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ زمین میں پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ، درخت جل کے بھسم ہو جائیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ہیں، ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہے، ایک دوزخ برف سے پیدا کی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو گئے، اور وہاں سے 7ویں آسمان کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت میں مشغول تھے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا تھا، ہر 4 نور طرف چمک رہا تھا، دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع تھے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے، اور یہ بہشت کا داروغہ ہے۔ اسی اثنا میں حکم الہی نازل ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کر دیا، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت و ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرانے لے گیا، اور تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اقسام کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ پھر ایک غیب سے آواز آئی، اے حبیب، میری امتوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں، اور امت تیری جنت میں خوش و خرم، محفوظ، معزز اور مکرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی اور سبز زمرد سے بنایا ہے، اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں، اور صحن اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ کے، شراب کا، شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے۔
ایک روایت میں آتا ہے چوتھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ یہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی، کہنے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اگر آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اگر شہد کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہو جاتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی، لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالے میں چھوڑا ہے اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ آپ نے چھوڑا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر آپ اس وقت پئیں گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنے براق سے اترے، پھر وہاں جبرائیل علیہ السلام رخصت ہوئے اور کہا میرا مقام یہاں تک تھا، اس سے آگے آپ خود ہی تشریف لے جائیے اور مجھ کو آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ داہنی طرف 312 ممبر ہے اور بائیں طرف صرف ایک بڑا ممبر ہے جو عظیم الشان جڑاؤ جواہرات سے مرصع نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ کتاب آیا کہ داہنی طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے اور بائیں طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا، کیونکہ عرش کے دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت تم بائیں ممبر پر بیٹھو گے تو ضرور دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا تو آپ ان کی شفاعت کریں تو میں اس کو بخشوں گا، خاص کوئی گناہ گار آپ کی امت سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہو گیا اور میں اس جگہ تنہا رہ گیا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تو اس وقت ایک قطرہ پانی کا جو کہ شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا اور اس سے ان کو اول و آخر کا علم معلوم ہوا۔ تب ان کے دل سے وحشت جاتی رہی۔ یہ 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعبہ قوسین میں پہنچے اور وہاں پر احدیت کا ظہور پایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا تو فوراً اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ